अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42। जश्न आज़ादी शहर लाहौर को बहुत मुबारक हो। मैं हूं नादिया खान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। लाहौरियों ने यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाया। हजूरी बाग में वज़ीर-ए-आला ने परचम कुशाई की। गवर्नर लतीफ खोसा की मिसाल इकबाल पर हाजिरी, जबकि गवर्नर हाउस में खसूसी बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार लाहौरियों के जोश जज्बे ने माहौल को गरमा दिया। उधर मंटो पार्क में एयर शो, रिमोट कंट्रोल जहाजों के शानदार करतब पेश किए गए। सरकारी और निजी इमारतों पर परचम कुशाई की तकरीबात, अक़लियती बरात भी जश्न आज़ादी मनाने में पेश रही। सेंट मैरी चर्च में खसूसी तकरीब, लिबर्टी में क्रिश्चियन पार्टी ने रैली निकाली। यौम आज़ादी पर नौजवानों का सड़कों पर नॉन स्टॉप हल्ला गुल्ला, जबकि वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने पर मंचलों के खिलाफ कार्रवाई, मुतादिद मोटरसाइकिलें थानों में बंद कर दी गईं। क़याम पाकिस्तान के बाद मुहाजिरीन के सबसे बड़े पड़ाव वॉल्टन कैंप पर वादों और दावों के बावजूद बाब पाकिस्तान का मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। DCO की कौमी तराने के खालिक हफीज जालिंदरी की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। कौमी कॉलेज समनाबाद और इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स में ई-लाइब्रेरी का इफ्तिताह, जबकि हुकूमत पंजाब का डेल कंपनी के ताउन से सूबा भर की यूनिवर्सिटीज में इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज बनाने का ऐलान। और लाहौर पुलिस को सेंट्रल पुलिस ऑफिस से फंड्स जारी, तफरीही सरगर्मियों के लिए 37,000 रुपए की खतीर रकम मुख्तसर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। तो मुल्क भर की तरह अहलियाने लाहौर भी आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। हर तरफ खुशियों की बहार है, हर चेहरा शादां, दिल जज्बा हुब्बुल वतनी से मामूर है। एक ही अज़्म, एक ही वादा, ये वतन हमारा है, हम हैं पासवां इसके। के साथ मना रही हैं कि वतन के वकार और सलामती के लिए तन मन धन की कुर्बानी देंगे, पाक वतन पर आंच नहीं आने देंगे। शहर में यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज फोर्ट्रेस में 21 तोपों की सलामी से हुआ। बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का नजरिया पेश करने वाले शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर भी फूलों की चादरें चढ़ाई गई। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा और वज़ीर आला शहबाज शरीफ समेत दीगर हुक्काम और रहनुमाओं ने मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा पढ़ी। इस मौके पर स्काउट्स ने नगमे भी पेश किए। वाघा बॉर्डर पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब में बच्चों, बड़ों और खवातीन ने भी शिरकत की। जब सब्ज़ हलाली परचम सर बुलंद हुआ तो फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के पुरजोश नारों से गूंज उठी। डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मियां मोहम्मद हिलाल हुसैन ने कौमी परचम लहराया और सलामी पेश की। डीजी रेंजर्स पंजाब ने जश्न आज़ादी की खुशी में भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मिठाई भी पेश की, जबकि रेंजर्स पब्लिक स्कूल के तलबा ने मिली नगमे और कौमी तराना पेश किया। लोगों की खुशी दीदनी थी। PAF हेडक्वार्टर में परचम कुशाई की तकरीब में एयर चीफ मार्शल ताहिर रफीक भट्ट का पैगाम पढ़कर सुनाया गया, जबकि एयर वाइस मार्शल असद लोधी ने परचम कुशाई की। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ उमर असलम, सिटी 42। शहर भर में तकरीब परचम कुशाई जो है वो आपने मुलाहिजा की। यौम आज़ादी पर हुजूरी बाग की रौनक भी दोबाला हो गई। ज़िला इंतजामिया की तरफ से यहाँ परचम कुशाई की मरकजी तकरीब मुनक्किद की गई। फिजा मिली नगमों से गूंजती रही। अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिलों को गरमाते रहे। आसिफ जाफरी की रिपोर्ट।
لاہور پاکستان کا دل اور تحریک پاکستان کا مرکز، اس شہر خوبا میں جشن آزادی کی مرکزی تقریب بھی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ حضوری باغ کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے اور گویا پورا شہر یہاں امڈ آتا ہے۔ حضوری باغ میں ضلع انتظامیہ کی طرف سے منعقدہ مرکزی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے پرچم کشائی کی اور قومی ترانہ بجایا گیا۔ پرچم کشائی کی تقریب میں ارکان اسمبلی، صوبائی سیکرٹری، سرکاری افسران، غیر ملکی مہمانوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تمام مہمانوں کا استقبال ڈی سی او لاہور نور الامین مینگل نے کیا۔ صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا، جبکہ مختلف اسکولوں کے بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ خصوصی بچوں کے ملی نغموں نے شرکاء کے دلوں کو جذبہ حب الوطنی سے گرما دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ دن ہمیں لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں عزم نو کے ساتھ ملک و قوم کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا اور قائد و اقبال کے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنا ہوگی۔ یوم آزادی ایک ایسی عید ہوتی ہے، ایک ایسی خوشی ہوتی ہے جب ہر گھر میں جھنڈا لہراتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں اور ایک نئے عزم اور ایک نئے بلبلے کے ساتھ اور ایک یعنی کبھی امید کے ساتھ یہ دوبارہ اس عزم کو دہرایا جاتا ہے، اس وعدے کو تازہ کیا جاتا ہے کہ ہم انشاءاللہ شبانہ روز محنت کر کے اپنے ملک کو اور بھی آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے ملی نغمے پیش کرنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور 50,000 دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے بچوں کے ساتھ مل کر ملی نغمے بھی گائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف جعفری، سٹی 42۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے تھے یوم آزادی پر حضوری باغ میں منعقد ہونے والی تقریب، جس میں خاصا جوش و خروش دیکھنے میں آیا، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں مین بولیوارڈ، جہاں پر لاہوریوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ اہلیان لاہور، نوجوانوں کی فیملیز کی جو کہ جشن آزادی منانے کے لیے سڑکوں پر امڈ آئی ہے۔ اس وقت شاہد سپرا وہاں پر موجود ہیں اور تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں کہ اہلیان لاہور جو ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ دن بھر تقریبات کا سلسلہ جاری رہا اور اس وقت سڑکوں پر جو ہے وہ خاصا رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، تمام جو ہے مکتبہ فکر کے لوگ وہ وہاں پر موجود ہیں۔ شاہد، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ پاکستان جو ہے آزاد ہوا، اس کے بعد لاہوریوں نے ہمیشہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں اس کو اپنے روایت کو برقرار رکھے۔ اس وقت بھی لوگ جو ہیں اپنی فیملیز کا ہمارا گاڑیوں پر اور دیگر جو ذرائع آمد و رفت ہیں، بائکس پر جو نوجوان لڑکے ہیں انہوں نے سبز ہلالی جو پتے ہیں اٹھا رکھے ہیں اور انہوں نے اس بات کا نعرہ لگا رکھا ہے کہ پاکستان زندہ باد، اور آج جو ہے اپنا جو یوم آزادی ہے اس کو انتہائی جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے ایونٹ جو ہے اور جو خاص کر جو ہے یوم آزادی کا ایونٹ جو ہے سال کے بعد ان کو ملا ہے اور ان کی کوشش ہے کہ اس کو اتنے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو بران رحمت ہوئی اور بران رحمت کی وجہ سے جو موسم سہانا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ ایک کثیر تعداد میں سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ اس وقت بھی لوگ موجود ہیں جو ہلہ گلا کر رہے ہیں، یوم آزادی کو منا رہے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا آج یوم آزادی ہے، آپ سیلیبریٹ کرنے نکلے ہیں، کیا کہیں گے آج یوم آزادی پہ؟ میں ساری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ مجھے بتائیے گا آج 3 جو ہیں فرینڈ آپ نکلے ہیں یوم آزادی پہ، یوم آزادی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آج؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ملک میں امن اور سلامتی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ صرف اس میں امن اور سلامتی کی کمی ہے اور کچھ نہیں۔ باقی اللہ نے سب کچھ دیا، صرف امن نہیں ہے، امن دے دے سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ جیسا کہ آپ نے نوجوان کی بات سنی تو وہ صرف یہی کہہ رہا ہے کہ ان کو صرف امن چاہیے، امن اور سکون چاہیے۔ اس وجہ سے آج وہ اپنے لوگوں کو جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور بھی نوجوانوں کی تعداد موجود ہے اور لوگ جو ہے اپنے فیملیز کا ہمراہ یہاں پہ موجود ہیں۔ بیٹے مجھے یہ بتائیے گا آج آپ نے ماما پاپا کے ساتھ آپ روڈ پہ آئی ہو، سیلیبریشن کر رہے ہو، کیا وجہ ہے سڑک پہ کیوں آئی ہو؟ 14 اگست تھا تو ہم لوگ انجوائے کرنا ہے اور سڑک پہ بہت خوشی خوشی نظر آ رہا ہے ماحول اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ہمیں۔
جی جیسا کہ آپ نے بچوں کا بھی سنا، نوجوانوں کا بھی سنا، ان کے یہی جذبات ہیں کہ آج جو ہے وہ یوم آزادی ہے، وہ اپنے فیملی کے ہمراہ، اپنے پیرنٹس کے ہمراہ سڑکوں پر نکلے ہیں۔ اس وقت اسٹریٹ ٹریڈ سینٹر جو کی بات کی جائے تو یہاں پہ کثیر تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے جو موٹر بائکس پر قومی پرچم تھامے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے یہاں پہ اس جو آج کا خوبصورت دن اور تاریخی جو دن ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ چونکہ لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہے، اس کو روکنے کے لیے ضلع پولیس کی جانب سے پولیس کی نفری یہاں پہ تعینات کی گئی ہے۔ اگر اسٹریٹ ٹریڈ سینٹر چوک کی بات کی جائے یہاں پہ ایک راستہ ایسا ہے جہاں پہ بیریئر لگا کے اس کو بند کیا گیا تاکہ جو ٹریفک ہے اس کی روانی کو برقرار رکھا جائے۔ چوک کی بات کی جائے تو وہاں پہ ٹریفک وارڈن موجود ہیں، چونکہ جب یہ منزلیں جب یہ لاہوری ایک چوک میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو اپنی سیلیبریشن شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوتا ہے۔ تاہم ٹریفک وارڈنز کی موجودگی جو ہے اس بات کو شور کر رہی ہے کہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس وقت جو ہے شاید ندیم سپرا ہمارے ساتھ موجود تھے مین بولیوارڈ گلبرگ سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نوجوانوں کی کثیر تعداد ابھی تک جو ہے وہ سڑکوں پر موجود ہے، فیملیز بھی آ رہی ہیں۔ اور نادیہ آج جو ہے وہ 3 خوشیاں بہرحال تھیں کہ موسم بہت اچھا تھا، رمضان مبارک کے بابرکت دن ہے، اور آج 14 اگست کا جو پاکستان کی آزادی کا دن ہے، تو جوش و جذبہ جو ہے وہ ایک فطری ثمر ہے۔ اور اس جوش و جذبے میں ابھی تک کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح سے اپنے روایتی انداز میں لاہوری جشن آزادی منانے میں مصروف ہے۔ مال روڈ پر کیا صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد صاحب۔ جی اسد صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہر سال لاہوری جشن آزادی خاصا جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، اس سال کس طرح منایا جا رہا ہے، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ مال روڈ پر؟ اس وقت مال روڈ پر یوم آزادی منائی جا رہی ہے اور پوری طرح ہر طرف رش ہے، بڑے بوڑھے جوان بچے تمام جشن آزادی میں شریک ہیں۔ تو دوسری طرف بھگوان پورے کے رہائشی ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ بنانے والے قمر زمان جو انجینئر ہیں، انہوں نے ایک موٹر سائیکل بنائی ہے جو پانی سے چلتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک عام موٹر سائیکل ہے جس میں انہوں نے پانی کو جو ہے ہیٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہائیڈروجن الگ کر کے اس سے چلاتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں قمر زمان، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی قمر صاحب، یہ کیسے آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آئیڈیا پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے میرے ذہن میں آیا اور سستا جو ماحول ہے۔ اور قمر صاحب، کس طرح اس کو پانی سے چلا رہے ہیں آپ؟ یہ پانی سے الیکٹرولائزر پروسیس کے ذریعے چلا رہے ہیں جو 1875 میں ایجاد ہو چکا تھا۔ تو اس کو مارکیٹ کب کریں گے؟ مارکیٹ انشاءاللہ تعالی اس کی ڈائیں بنیں گی، اس کے بعد اس کی پروڈکشن شروع ہوگی، تو اس کے بعد پھر ارباب اختیار کو بھی آپ نے بتایا اس کے بارے میں؟ جی ابھی نہیں، آج پہلا دن ہے اور پہلی۔ کتنا خرچہ تقریباً آئے گا ایک موٹر سائیکل کو پانی پہ کنورٹ کرنے کے؟ ابھی اس کی پروڈکشن شروع ہوگی تو پھر اس کا کوئی اندازاً 10,000 20,000 10,000 15,000 زیادہ یعنی اگر 10,000 روپے خرچہ کر کے موٹر سائیکل پانی پہ کنورٹ کروا لیں تو پیٹرول کی ضرورت بالکل نہیں ہے؟ نہیں 20% پیٹرول ہے، 80% ہائیڈروجن ہے۔ یعنی اگر پہلے 1 لیٹر کوئی شخص ڈلواتا ہے تو پھر اس کو صرف 20 روپے کا ڈلوانا پڑتا ہے؟ جی ہاں جی۔ تو یہ آپ بڑے پیمانے پہ کب اس کا کاروبار شروع کریں گے؟ آپ دیکھیں جیسے جیسے اللہ توفیق دے ہمیں اور نا ہمت دے، ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے تھے اسد صاحب ہمیں مال روڈ سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ روایتی انداز سے منایا جا رہا ہے جشن آزادی اور فیملیز نوجوانوں کی کثیر تعداد آپ ملاحظہ کر سکتے تھے، جبکہ ٹریفک وارڈنز بھی تعینات کیے گئے ہیں تاکہ ٹریفک کی روانی جو ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس وقت ٹی وی اسکرینز پر کہ کثیر تعداد میں لاہور کی سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور انہوں نے اسی عزم کا اظہار کیا ہے کہ اس سال وہ بہترین طریقے سے اور جو خامیاں پچھلے سال تھی ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور پاکستانی ایک ہیرو کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ جنہوں نے پانی کے ذریعے جو ہے وہ موٹر سائیکل چلانے کا ایک عملی مظاہرہ کیا اور بہت جلد اس کی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر بھی بنایا جائے گا۔ پاکستان میں ہمیشہ سے جو ہے وہ ٹیلنٹ کی کبھی کمی نہیں رہی ہے، بہرحال کبھی نہ کبھی موقع ملنے کی بات ہوتی ہے اور اس وقت ایسے ہی مواقع مل جائیں گے تو یوم آزادی کا دن اور آنے والا وقت پاکستان کی ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوگا۔ مزید بھی بات کریں گے جشن آزادی کے حوالے سے، اس سے پہلے لیتے ہیں ایک بریک، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ قیام پاکستان کے موقع پر ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے لاکھوں مسلمانوں کا لاہور میں پہلا پڑاؤ والٹن کیمپ میں ہوا تھا۔
जहां बाबे पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया गया। मंसूबे पर तेजी से अमल दरामद शुरू हुआ, लेकिन फिर न जाने ये क्यों मुकम्मल होने से रह गया। तफसीलात बता रहे हैं अख्तर हयात। वाल्टन का इलाका वो बड़ा महाजर कैंप था जहां तकसीम हिंद के बाद मुसलमानों की बड़ी तादाद ने हिजरत के बाद क़याम किया। इसी महाजर कैंप की याद में इसी मकाम पर बाबे पाकिस्तान के नाम से यादगारी इमारत कायम करने का ऐलान किया गया। 1985 में इसका ख्याल उस वक्त के गवर्नर पंजाब जनरल गुलाम जिलानी ने पेश किया, जिसे उस वक्त के फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक ने फौरी तौर पर मंजूर कर लिया। बाबे पाकिस्तान का डिज़ाइन लाहौर के मरूफ आर्किटेक्ट अमजद मुख्तार ने तैयार किया, जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से फारिगुल तहसील थे। 1988 में जनरल ज़ियाउल हक की हादसाती मौत के बाद मंसूबा खटाई में पड़ गया। इसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए दूसरी बार 1991 में कोशिश की गई। उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुकम्मल मामलत इस मंसूबे को हासिल थी। पंजाब के वज़ीर आला गुलाम हैदर वाई भी इस मामले में पेश थे। फिर अचानक मंसूबे पर काम रोक दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बाबे पाकिस्तान पर यह कहकर काम शुरू हुआ कि ये मंसूबा 2009 तक पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन आज भी ये मंसूबा जूं का तूं है। इसकी नामुकम्मल इमारतें, जिनमें ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और कॉम्प्लेक्स शामिल है, भूत मंगलों का रूप धार चुकी हैं। वीरान मैदान पुरअसरारियत का लिबादा ओढ़ चुका है। खतरनाक जंगली कुत्तों ने यहाँ डेरे जमा लिए हैं और दिन दिहाड़े कोई इंसान नजर नहीं आता। इस तमाम सूरत हाल का कौन जिम्मेदार है? कोई भी ये बताने को तैयार नहीं। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ अख्तर हयात, सिटी 42। गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा ने यौम आज़ादी स्पेशल बच्चों के हमरा मनाया। स्पेशल बच्चों की मिली नगमों पर परफॉर्मेंस पर गवर्नर पंजाब स्टेज पर आकर कौमी परचम लहराते रहे। आमिर डार की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ स्कूलों और इदारों के स्पेशल बच्चों के लिए यौम आज़ादी के मौका पर खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बेगम गवर्नर मुसर्रत खोसा, मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर खालिद जमील और स्पेशल बच्चों ने शिरकत की। बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में मिली नगमे पेश किए। गवर्नर पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि गवर्नर हाउस स्पेशल बच्चों का है और वो इनके मुहाफिज हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी इमलाक को जलाने वाले और अवाम को इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने वाली जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे। लोड शेडिंग का हल मिल बैठकर निकालना होगा। तकरीब के इख्तिताम पर खसूसी बच्चों ने टैब्लो पेश किया, जिस पर गवर्नर पंजाब और बेगम गवर्नर स्टेज पर आकर बच्चों के साथ कौमी परचम लहराकर मिली नगमे गाते रहे। गवर्नर सरदार लतीफ़ खोसा ने फातिमा-उज़-ज़ोहरा गर्ल्स कॉलेज कहना में यौम आज़ादी के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब में भी शिरकत की। इस मौका पर रुकन कौमी असम्बली तारिक शबीर म्यू, रुकन सूबाई असम्बली फारूक यूसुफ घुरकी, अरशद घुरकी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। गवर्नर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ आमिर डार, सिटी 42। वाघा बॉर्डर पर यौम आज़ादी के मौके पर सबसे लाली परचम उतारने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें जोश व वलवले से भरपूर शहरियों और रेंजर्स की फौज के हुक्काम ने शिरकत की। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। जश्न आज़ादी की खुशियां अहले वतन के साथ मनाने के लिए पंजाब रेंजर्स ने वाघा बॉर्डर पर शानदार तकरीब का एहतमाम किया। वाघा बॉर्डर को रंग बिरंगी झंडियों से खूबसूरत अंदाज में सजाया गया। इसके बाद डीजी रेंजर्स ने जश्न आज़ादी की खुशी में भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज को मिठाई पेश की। परचम कुशाई की इस तकरीब में बच्चे, बूढ़े और फैमिलीज की कसीर तादाद मौजूद थी। वाघा बॉर्डर की फजा बार बार अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। 14 अगस्त सारे पाकिस्तान में मनाना चाहिए। वतन की मोहब्बत के लिहाज से जो मिली जज्बात यहाँ पे मिलते हैं ना, वो और कहीं नहीं मिलते, इसलिए हम यहाँ पर आए। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आके। रेंजर्स पब्लिक स्कूल के तुलबा ने मिली नगमे और कौमी तराना पेश करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात यूं तो पूरे शहर में जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं, लेकिन जो मिली जज्बा वाघा बॉर्डर पर देखने को मिला, इसकी कोई मिसाल नहीं। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ वकास अहमद, सिटी 40।
واگا بارڈر پر پروقار تقریب آپ پرچم کشائی کی دیکھ رہے تھے. رپورٹ 2 میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے بات کریں گے جشن آزادی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے. یوم آزادی کے موقع پر شہر کے کالجز اور یونیورسٹیز میں رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا اور پرچم کشائی بھی کی گئی. اکمل سمرو کی رپورٹ. ترجمانے ماضی شان حال جانے استقبال سائے کینیڈ کالج میں پاکستان کی 65ویں یوم آزادی کی تقریب مین گراؤنڈ میں منعقد کی گئی. پرچم کشائی کالج کی پرنسپل ڈاکٹر رخسانہ ڈیوڈ نے کی جبکہ طالبات نے ملی نغمے پیش کیے. اسلامیہ کالج برائے خواتین کوپر روڈ میں رکن صوبائی اسمبلی زعیم قادری نے پرچم کشائی کی. کوئن میری کالج میں ڈاکٹر عرفانہ مریم نے سبز ہلالی پرچم لہرایا اور یوم آزادی کی مناسبت سے لان میں پودا بھی لگایا. گورنمنٹ ٹاؤن شپ کالج میں پرنسپل ڈاکٹر اعجاز بٹ نے کالج اساتذہ کے ہمراہ پرچم کشائی کی. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں پرچم کشائی وائس چانسلر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم خان نے کی. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں وائس چانسلر ڈاکٹر خلیق الرحمان نے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کیا اور قومی پرچم لہرایا. لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں وائس چانسلر ڈاکٹر سبیہ منصور نے پرچم کشائی کی اور خطاب بھی کیا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر ایمن طاہر کے ہمراہ اکمل سومرو سٹی 42. یوم آزادی پر میو ہسپتال، میاں منشی ہسپتال، فاطمہ جناح میڈیکل کالج، کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان، علامہ اقبال میڈیکل کالج اور مینٹل ہسپتال میں بھی پرچم کشائی کی پروقار تقاریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں زاہد چودھری اپنی اس رپورٹ میں. یوم آزادی کے موقع پر میو ہسپتال میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ایم ایس ڈاکٹر زاہد پرویز اور وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان سمیت ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ڈاکٹر زاہد پرویز نے پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان کے ہمراہ میو ہسپتال کی گھڑی والی وارڈ میں قومی پرچم لہرایا. گورنمنٹ میاں منشی ہسپتال میں ڈی سی او لاہور نور الامین مینگل نے پرچم کشائی کی اور مریضوں میں مٹھائی تقسیم کی. علامہ اقبال میڈیکل کالج میں پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمود شوکت، ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر افضل شاہین، فیکلٹی ممبران، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی. پروفیسر ڈاکٹر محمود شوکت کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم کو اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے سخت محنت اور فرض شناسی کی ضرورت ہے. 14 اگست کو سوچنا تو چاہیے کہ آخر ہم کیا غلط کر رہے ہیں جو ہم کامیابیوں نے ہم سے ناراضگی کر لی اور ان کو واپس حاصل کرنا ہے. اور اس کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ ہر ادارے کی لیول پہ لوگ اپنا احتساب کریں. فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر فخر امام نے سبز ہلالی پرچم لہرایا. کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کے ریجنل سینٹر میں پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے پرچم کشائی کی جبکہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر نصرت حبیب رانا نے پرچم کشائی کی. اس موقع پر ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور ذہنی معذور افراد نے مل کر قومی ترانہ پیش کیا اور ملی نغمے گا کر جشن آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ زاہد چودھری سٹی 42. پاکستان کا یوم آزادی سیاسی جماعتوں نے بھی بھرپور طریقے سے منایا. سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ تمام اختلافات بھلا کر وطن عزیز کی سالمیت کے لیے سب جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عمران یونس کی یہ رپورٹ. 14 اگست کے پرمسرت موقع پر شہر میں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا. مسلم ٹاؤن میں ایم کیو ایم پنجاب ہاؤس میں پرچم کشائی کی تقریب میں رکن قومی اسمبلی سفیان یوسف، رابطہ کمیٹی کے رکن سیف یار خان، صوبائی تنظیمی کمیٹی کے ارکان عبد الکریم خان اور منور حفیظ سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. انہوں نے پرچم کشائی کی اور الطاف حسین کی طرف سے اہلیان لاہور کو یوم آزادی کی مبارکباد دی. ڈیوس روڈ پر مسلم لیگ ہاؤس میں ہونے والی پرچم کشائی کی تقریب میں کاف لیگ کے صوبائی جنرل سیکرٹری چودھری ظہیر الدین خان، رکن صوبائی اسمبلی سمینہ خاور حیات، سیمل کامران، خدیجہ عمر، آمنہ الفت، ماجدہ زیدی، روبینہ سلیحری اور شہانہ فاروقی سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. چودھری ظہیر الدین خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ قیام پاکستان کا مقصد آج تک حاصل نہیں ہو سکا، آج بھی طاقتور کمزور کا حق مار رہا ہے. کیا آج ہم حکمرانوں کے استحصال سے نکل سکے؟ کیا تاجر حکمرانوں کی ملوں سے نکلی ہوئی چینی ہمیں صحیح قیمت پر مل رہی ہے؟ آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب حکمرانوں کا ڈی پی او
डीसीओ उनके अंडे बेचने के लिए मुकर्रर होगा, उनकी मुर्गी बेचने के लिए मुकर्रर होगा, उनकी चीनी बेचने के लिए मुकर्रर होगा, उनका दूध बेचने के लिए मुकर्रर होगा, तो क्या वो आपको सही कीमत पर मिलेगा? तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने लाहौर मॉडल हाई स्कूल सनत नगर में परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में तलबा ने क़याम पाकिस्तान के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उधर अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम इदारा अपना घर में भी परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद की गई। इस मौका पर कमसिन तालबात ने मिल्ली नगमे पेश किए। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि 65 साल बाद भी हम हकीकी पाकिस्तान हासिल नहीं कर सके। पाकिस्तान बनने के 65 साल बाद लगता है कि वो चीज़ें जिसके लिए हमें पाकिस्तान बना था, अभी हम उसको पूरी तरह अचीव नहीं कर सके। इसमें बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। जो कौम नाउमीद हो जाती है वो फिर अपने रास्ते पे कभी भी नहीं पहुंच सकती। फैसल टाउन में पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में भी परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर इम्तियाज सफदर वड़ाइच, हाजी अजीजुर रहमान चंद और मुनीर अहमद समेत दीगर रहनुमा ने शिरकत की। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ इमरान यूनस, सिटी 42। लाहौर में बसने वाली अक़लियती बरादरी भी क़याम पाकिस्तान की खुशियां मनाने में किसी से पीछे नहीं। उन्होंने रंगारंग तकरीबात में वतन अजीज की मोहब्बत में गीत गाए और रैली भी निकाली। अक़लियती बरादरी की तकरीबात का अहवाल बता रहे हैं अजहर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। यौम आज़ादी की सुबह मसीही बरादरी की जानिब से सेंट मैरी मिगिल्डन चर्च कैंट में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। मसीही बरादरी ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की और अमन के गीत गाए। इस मौका पर पादरी सलीम सुल्तान, पीटर परसी और दीगर अफराद ने केक काटा और मिठाई तकसीम की। जश्न आज़ादी के सिलसिले में चर्च को सब्ज हलाली परचमों से सजाया गया था। ईसा नगरी में पाकिस्तान मिनॉरिटीज मूवमेंट और क्राइस्ट फॉर पाकिस्तान मिनिस्ट्रीज की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने मिली नगमों पर परफॉर्म किया और टैबलू पेश किए। अक़लियती बरादरी का कहना है कि पाकिस्तान सब का देश है और सब की पहचान है। हम इस तकरीब से बहुत खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान में जितनी आज़ादी मुसलमानों का उतनी आज़ादी मसीहों को भी है और ये प्रोग्राम हम मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारा साझा त्यौहार है। यौम आज़ादी के सिलसिले में पाकिस्तान क्रिश्चियन पार्टी की जानिब से बिशप याकूब की क़ियादत में लिबर्टी चौक से चेरिंग क्रॉस तक इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई। रैली के शुरा सब्ज हिलाली परचम और पार्टी के झंडे लहराते खुशी से रक्स करते रहे। पाकिस्तान क्रिश्चियन पार्टी के चेयरमैन बिशप याकूब का कहना है कि रैली का मकसद मसीही नौजवानों को क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद में अक़लियती बरादरी के सरगर्म किरदार से आगाह करना है। जब पाकिस्तान के हक में हमारे मसीही लीडर SP सिंघा साहब ने वोट दिया था, तब ये पाकिस्तान वजूद में आया था। तो हम इस नौजवान नस्ल को बताना चाहते हैं कि ये अलग थलग नहीं है, हम पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान का हिस्सा हैं। लाहौर में बसने वाले मसीही शहरियों का कहना है कि पाक सरजमीन पर उनको तमाम हकूक और मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। एन उस मौके पर जब पाकिस्तान में बसने वाले मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को यकजहती की जरूरत है, पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से यौम आज़ादी पर इस रैली का एहतमाम खुशाइन अमल है। कैमरामैन माजिद अली के साथ अजहर हुसैन, सिटी 42। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। सिटी 42 की 34 सालगिरह के मौके पर सिटी 42 के दफ्तर में केक काटने की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें CEO मोहसिन नकवी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सरबराहान समेत स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौरियों के पसंदीदा चैनल सिटी 42 की 34 सालगिरह के मौके पर सारा दिन मुबारकबाद के पैगामात का सिलसिला जारी रहा। इस मौके पर केक काटने की तकरीब में सिटी 42 के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहसिन नकवी, मुख्तलिफ शोबों के इंचार्ज असद शाही, हमीद नकीबी, करम इलाही गोंदल, फहीम अहमद, सैयद शहजाद सैदी, इकबाल मजीद, अली काज़मी, एंकर पर्सन नजम वली खान, मुदस्सिर इकबाल, रिपोर्टर्स और दीगर शोबों में काम करने वाले मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर CEO सिटी 42 सैयद मोहसिन नकवी ने केक काटा और मुलाजमीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि सिटी 42 ने नहायत कम अरसे में अपनी पहचान बनाई है और आज सिटी 42 लाहौर की पहचान और इनके दिलों की धड़कन बन चुका है। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले मुलाजमीन की खिदमात को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा ने सिटी 42 की 34 सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि सिटी 42 ने इन 4 सालों में आवाम तक एहसन तरीके से मालूमात पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। गवर्नर हाउस में सिटी 42 से बात करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि सहाफत रियासत का चौथा सतून है और सिटी 42 ने इस सतून की जिम्मेदारियां खुश असलूबी से निभाई हैं और उम्मीद है कि सिटी 42 ये सिलसिला हमेशा जारी रखेगा।
انہوں نے پس پردہ کام کرنے والے کارکنوں اور ادارے کی انتظامیہ کو کامیاب 4 سالہ سفر پر مبارکباد دی۔ میں سب سے پہلے تو سٹی 42 کو مبارکباد دوں گا اور سٹی 42 کے توسط سے ساری قوم کو آج 66ویں یوم آزادی پاکستان پر مبارکباد دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح صحافت ایک چوتھا ستون کے طور پر ریاست کا ایک ابھرا ہے، سٹی 42 اپنا بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک فعال طریقے سے جو ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے حق کے آگہی کو بنیادی حق کے طور پر مندرج کیا ہے آئین میں، سٹی 42 کما حق ہو اس کا جو ہے عوام کو وہ آگہی دے رہی ہے اور اپنی آئینی فریضہ بدرجہ اتم اس کو جو ہے ماشاءاللہ وہ ادا کر رہی ہے۔ ڈی سی او لاہور نے سٹی 42 کی 4تھی سالگرہ کے موقع پر چینل انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی۔ نور الامین مینگل نے کہا کہ سٹی 42 کی لاہوریوں کے فلاح و بہبود کے لیے کی گئی کاوشیں قابل ستائش ہیں اور دعا ہے خدا اس چینل کو مزید ترقی دے۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ہر ممبر کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، بلکہ میں کہوں گا پورے لاہور کی طرف سے، جو آپ کو پاکستان کی سالگرہ اور آپ کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی جتنی ٹیم جو پروڈکشن میں لگی ہوئی ہے، جو رپورٹنگ میں لگی ہوئی ہے، جو آپ کے ایگزیکٹو ہیں، جو آپ کی فیلڈ میں لوگ نظر آتے ہیں، لیٹ می ٹیل یو یو پیپل آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب۔ اگر آپ ہمیں جو ہے وہ مسائل کی نشاندہی نہیں کریں گے تو ہاؤ وڈ وی نو کہ جی ہاؤ وڈ وی انٹرویو؟ تو یو پیپل آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب اور ریئلی اپریشیٹ، اور آپ لوگوں کو ونس اگین بہت بہت۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ حکومت پنجاب نے ڈیل کمپنی کی تعاون سے پنجاب بھر کی یونیورسٹیوں میں 26 الیکٹرانک لائبریریز بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یوم آزادی پر لاہور کے 2 تعلیمی اداروں میں ای لائبریریز کا افتتاح کر دیا گیا۔ سمناباد کالج برائے خواتین میں ای لائبریری کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف، ڈیل ساؤتھ ایشیا اور کوریا کے وائس پریزیڈنٹ اور مینیجنگ ڈائریکٹر این جی ٹیان بینک، ڈیل ساؤتھ ایشین ڈیولپنگ مارکیٹس گروپ کے جنرل مینیجر ہرجیت ریکھی سنگھ، ڈیل پاکستان کے کنٹری مینیجر شہزاد خان اور کالج پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر تسلیم اختر سمیت طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ای لائبریری کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیل کے تعاون سے صوبے بھر کی 26 یونیورسٹیوں میں ای لائبریریز بنائی جائیں گی۔ دوسری جانب گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز میں رکن صوبائی اسمبلی زین قادری نے ای لائبریری کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر آصف محمود قریشی سمیت طلبہ اور اساتذہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختلف اضلاع میں ای لائبریریز اور آئی ٹی لیبس کے قیام سے طلبہ کو سہولت ملے گی۔ کیمرہ مین افتخار حسین کے ساتھ ایمن طاہر، سٹی 42۔ ٹی ایم اقبال ٹاؤن نے ڈینگی مہم کے دوران قبضے میں لیے گئے 1000 سے زائد سیکنڈ ہینڈ ٹائروں کو تلف کر دیا۔ اے سی رائبر نادیہ ثاقب کا کہنا ہے کہ ڈینگی مہم کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ میونسپل ایڈمنسٹریشن اقبال ٹاؤن کے اسٹور میں رکھے گئے 1000 سے زائد سیکنڈ ہینڈ ٹائروں کو انتظامیہ نے ضائع کر دیا۔ ٹائروں کو ضائع کرنے کی مہم کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر رائبر نادیہ ثاقب نے کی، جبکہ ٹی ایم او اقبال ٹاؤن سلیم خان اور ٹی او آر محبوب عالم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اے سی رائبر نادیہ ثاقب کا کہنا ہے کہ کھلے عام سیکنڈ ہینڈ ٹائر فروخت کرنے والوں کو پہلے وارننگ دی گئی، باز نہ آنے پر ٹی ایم اے اقبال ٹاؤن کی حدود سے 1000 سے زائد ٹائروں کو قبضے میں لیا گیا، جنہیں کاٹنے کے بعد ضائع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضائع کیے جانے والے ٹائروں کو چند روز بعد نیلام کر دیا جائے گا۔ سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے نادیہ ثاقب نے کہا کہ ڈینگی سے لاہوریوں کو بچانے کے لیے ضلع انتظامیہ نے سخت قوانین مرتب کیے ہیں، جن میں ڈینگی لاروے کا سبب بننے والے کھلے عام سیکنڈ ہینڈ ٹائروں کی فروخت پر مکمل پابندی عائد ہے، جس پر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ ملک کی معروف موٹر آئل بنانے والی کمپنی زک موٹر آئل کی جانب سے رائل پام کلب میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمپنی کے عہدیداران، ڈیلرز اور بینکرز نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رائل پام کنٹری کلب کے ڈوم ہال میں دیے جانے والے افطار ڈنر میں سی او زک موٹر آئل باسط حسن، عافیہ شاہد، عمر علی، رانا عبد المنان، مزمل، عارفہ شوکت، شازیہ شہزاد، شوکت، آمنہ، کرنل ریٹائرڈ معین الدین، علی، سحر احمد، سعدیہ جمیل، امجد شہزاد، سلیم زاہد، مبشر، مس جاوید، زویا، تیمور، اشرف مجاہد، شوکت سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ افطار ڈنر میں شرکاء کو کھجوریں، مختلف مشروبات، دہی بھلے، پھل، سلاد، چکن بریانی، مٹن اور بیف کباب پیش کیے گئے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ماہ مقدس میں افطار کی بہانے مذہبی فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات ایک دوسرے سے شیئر کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زک موٹر آئل نے ہمیشہ عالمی معیار کو مد نظر رکھ کر اپنی مصنوعات متعارف کرائی ہیں، جن کا ملک بھر میں کوئی ثانی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موٹر آئل تیار کرنے والی دیگر کمپنیوں پر اسے سبقت حاصل ہے۔
صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ یونین کونسل 103 حیدر جٹ کی جانب سے رکن قومی اسمبلی عمر سہیل ضیاء بٹ کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جہاں سے بلاک علامہ اقبال ٹاؤن میں دیے گئے افطار ڈنر میں جشن آزادی کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ افطار ڈنر میں حاجی ظفر غازی، تنویر بخاری، دانش بٹ، اللہ وسایا، نیاز جٹ اور محمد سجاد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ عمر سہیل ضیاء بٹ نے کہا کہ حلقے کے عوام کے مسائل حل کرنا ہی ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ انائی اسٹریٹ، فیصل الدین چوک، اقبال ٹاؤن کی سڑک کی تعمیر 1 ماہ میں مکمل کر لی جائے گی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی علی پاک ایکسٹینشن کی جانب سے مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی یاسین سہل کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا گیا۔ بیدیا روڈ پر واقع علی پارک ایکسٹینشن میں دیے جانے والے افطار ڈنر میں مسلم لیگ نون پی پی 156 کے صدر حاجی اقبال، سیکرٹری رانا تنویر، عارف خان گوندل، آصف ٹوانا، عبد المجید بٹر، عمران قیانی، شریف حسین، ملک عاصم، لطیف باجوہ، عطر رضا نقوی، اشرف نقیبی، اکرم بھٹی، محمد زمان اور سلیمان عارف سمیت اہل علاقہ اور پارٹی کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یاسین سہل نے افطار ڈنر کے دوران علاقہ مکینوں کے مسائل سنے اور انہیں درپیش مشکلات جلد حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ یہ تو میں نے کی۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال ہے، یہ جانیں گے سٹی کرائم میں۔ ہال روڈ پر واقع رفیق پلازا میں دکان میں آگ بھڑک اٹھی، مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پا لیا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق ہال روڈ میں واقع رفیق پلازا میں موبائل شاپ میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی۔ مقامی افراد نے شعلے دیکھ کر اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پا لیا، جبکہ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی موقع پر پہنچ گئیں، تاہم آگ پر فوری قابو پانے کی وجہ سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری آن لائن نشریات دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔